السلام علیکم. درود شریف پڑھنا. کچھ ایڈونچرس گیم شوز ہوتے ہیں، شاید کبھی کسی نے اتفاق کیا ہو دیکھنے کا. جیسے ایک یہ چائنیز جاپانی اس طرح کے پروگرامز بناتے رہتے ہیں کہ ایک رستے سے گزرنا ہے، اس میں مختلف ہرڈلز آ رہی ہیں اور نیچے پانی ہے، پانی والی اکثر اس طرح کی گیمز ہوتی ہیں. پھر اس نے مختلف طرح کی ہرڈلز سے گزرنا ہے، کہیں جمپ کر کے آگے جانا ہے، کہیں پر ایک وہ راڈ اس طرح سے گھوم رہا ہے اس سے بچ کے چلنا ہے، اور پھر کہیں زیادہ اونچی جمپ کرنی ہے. کبھی دیکھیں اس طرح کے پروگرامز ہیں؟ کنگ فو پانڈا میں، ہاں کنگ فو پانڈا اگر کسی نے دیکھی ہو تو اس پہ جو کنگ فو پانڈے کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ مختلف ہرڈل سے گزر کے آگے جانا ہوتا ہے. بہرحال اگر آپ نے نہیں بھی دیکھا تو آپ کے سامنے میں سینیریو لا رہا ہوں کہ ایک رستہ ہے تقریباً 50 فٹ کا، اور رستے میں مختلف رکاوٹیں ہیں. کہیں پر رستے میں کیل پڑے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے اوپر سے چھلانگ لگا کے جانا ہے. کہیں پر بہت سلپری زمین ہے، ہمیں سنبھل کے چلنا ہے ورنہ سلپ ہو کے گر جائیں گے. تھوڑا اور آگے جائیں گے رسی پہ لٹک کے جانا ہے، اور چونکہ رسی سلپری بنائی ہوئی ہے اس لیے گرپ مضبوط رکھنی پڑے گی، سلپ ہو گئے نیچے گر جائیں گے. وہ ہرڈل کراس کریں گے تو آگے ہمیں ایک بہت بڑا سا بال ہے، دبنے والا فوم ہے، ہمیں اس پہ اور وہ بھی سلپری ہے، ہمیں اس پہ جمپ کر کے جانا ہے اور پھر اس پہ کھڑے ہو کے پھر جمپ کر کے آگے جانا ہے. اب وہ چونکہ سلپری ہے تو جو اس پہ جمپ کرے گا وہ اس پہ پھسل کے نیچے گر جائے گا. پھر اسی طرح سے آگے ایک اور ہرڈل آتا ہے کہ چھوٹی سی جگہ ہے پاؤں رکھنے کی، اور ایک لمبا سا راڈ ہے جو آہستہ آہستہ ایسے گھوم رہا ہے. اب وہ گھومتے گھومتے جب مجھ تک آ جائے گا تو میں تھوڑی سی جگہ پہ کھڑا ہوں، میں اس سے ٹکراؤں گا نیچے گر جاؤں گا، تو مجھے اس کے گھوم کے اپنے پاس آنے سے پہلے پہلے وہ جگہ کراس کر کے آگے جانی ہے. آگے جائیں گے ایک اور ہرڈل ہے، وہاں پر کیا ہے کہ مجھے مختلف طرح سے پانی پھینکا جا رہا ہے، کوئی چیزیں ماری جا رہی ہیں، اور میں بہت پتلی سی جگہ پہ چل رہا ہوں. تو وہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں مجھے دھکا دے رہے ہیں کہ میں کسی طرح نیچے گروں، ان کے دھکوں سے بچنا ہے. وہ مجھے چیزیں کھینچ کھینچ کے مار رہے ہیں، مجھے ان سے بچنا ہے اور رسی پہ سے گزرنا ہے. یہ ساری ہرڈلز پار کر گیا تو اینڈ تک پہنچ جاؤں گا. پھر اس کے پرائزز ہوتے ہیں. یہ مختلف ملکوں میں مختلف گیمز ہیں، یہ ہمارے جو لوکل چینلز ہیں ان پہ بھی یہ گیمز لگتی رہیں. شاید اگر کسی نے اس طرح کی گیمز دیکھی ہوں. اچھا، ایک وہ اے ایکشن پہ لگتا تھا، پتہ نہیں وائپ آؤٹ کر کے پروگرام لگتا تھا. ہاں اچھا، پھر اس طرح سے کچھ جیپنیز کے اس طرح کے گیمز ہوتی ہیں. تو اگر کسی نے دیکھا ہوا ہے اس طرح سے تو اس کو آئیڈیا ہو جائے گا، کنیکٹ کر پائے گا. اگر کسی نے نہیں دیکھا ہوا تو چلے میں نے کوشش کی ہے پورا ڈھانچہ بنانے کی، نقشہ کھینچنے کی ان گیمز میں کیا ہوتا ہے. اس میں اگر دیکھی ہوئی ہیں تو جو کنٹیسٹنٹ ہے وہ بہت تیزی سے گزرے گا، کیونکہ اگر وہ رک گیا تو بہت چانسز ہیں کہ وہ جس جگہ پر رکا ہے وہاں پر وہ مشکلوں میں گھر کے وہیں گر جائے گا. وہ تیزی سے جانے کی کوشش کرے گا، ٹائم بہت کم ہے. اگر وہ جو ایک بالکل تھوڑی سی جگہ تھی جہاں اس نے کھڑے ہونا تھا اور ایک بڑا سا راڈ آستہ گھوم گھوم کے اس کے پاس آ رہا تھا، اور اگر اس کے پاس آ جاتا تو ٹکر کھا کے نیچے گر جاتا، تو اس کو اس راڈ کے آنے سے پہلے پہلے وہاں سے نکلنا ہے. وہ کنٹیسٹنٹ کامیابی کے ساتھ ساری ہرڈلز کو پار کر جائے گا جو فوکسڈ ہے کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میں وہاں پہنچوں گا تو میرے لیے انعام ہے. یہ جو رستے میں میرے لیے مختلف ڈسٹریکشنز رکھی گئی ہیں، کوئی مجھے دھکے دے رہا ہے، کہیں سلپری زمین ہے، کہیں فوم ہے جس پہ میں نے کود کے جانا ہے، کہیں رسی ہے جس کو میں نے لٹک کے جانا ہے، ہر جگہ سے مشکلیں. اگر میں ان میں دھیان کرنے لگ گیا اور ان سے بچنے کی کوشش نہ کی تو میں وہ اینڈ پہ نہیں پہنچ پاؤں گا، اور مجھے جو اینڈ پہ پہنچنے پہ انعام ملنا تھا وہ نہیں مل سکے گا. اگر آپ کو میں یہ نقشہ کھینچ پایا ہوں
اگر تو آپ نے پروگرام دیکھے ہوئے تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی بات سمجھنے میں، لیکن اگر نہیں بھی تو میرا خیال ہے میں نے نقشہ تو کھینچا ہی ہے. آپ نے نہیں کچھ دیکھا ہوا نا؟ نقشہ سمجھ آیا جو میں کھینچ رہا ہوں؟ گیمز ہیں مختلف، جس کا جتنا زیادہ یقین، نیت کہ میں نے آگے پہنچ کے انعام لینا ہے، میں نے سکسیسفلی آگے پہنچنا ہے، وہ اتنا زیادہ ان ہرڈل سے بچے گا. اور جس کو آگے پہنچنے میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے تو رستے میں جو جگہ جہاں ہرڈلز ہیں وہ ان میں مگن ہو جائے گا. اچھا، یہ میں نے وہ ہرڈلز بتائی تھیں جو فزیکلی تکلیف پہنچانے والی ہیں. سلپری ہے، بندہ سلپ ہوگا، گرے گا. کوئی بڑا سا راڈ گھوم کے آ رہا ہے، بڑی سی چیز ہے، وہ لگ کے بندہ گرے گا. رسی ہے، سلپ ہو کے نیچے گرا. یہ ساری وہ تھی جن سے بندہ واقعی سوچے کہ اچھا نہیں مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، ان سے بچنے کی وہ پھر بھی چلو کوشش کر لے گا. لیکن اگر رستے میں ڈسٹریکشنز اس طرح کی ڈال دی گئی ہیں جن میں وہ مگن ہو جائے گا، اس کو مزہ آنے لگ جائے گا، تو پھر اس کو اپنے اس خواہش کو قابو رکھنا ہے جو اس کو مجبور کر رہی ہے کہ مزے کی چیزیں رکو رستے میں. وہ کب اپنی خواہش کو قابو کر پائے گا؟ جب اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس نے وہاں پہنچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر انعام بڑا ملنا ہے. تو ہمیں اگر یہ یقین ہے کہ ہم نے وہاں اینڈ تک پہنچنا ہے جہاں پر ہمارے لیے بہت بڑا انعام انتظار کر رہا ہے. اب میں نے دو طرح کی مثالیں دے دی. ایک مثال یہ دی ہے کہ رستے میں بہت ساری ہرڈلز تھیں جن سے تکلیفیں پہنچنی تھیں اور ہمیں ان تکلیفوں سے بچتے 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 ادھر اینڈ تک پہنچنا تھا. دوسری مثال میں نے دی کہ رستے میں ہرڈلز تکلیفوں والی نہیں تھیں، مزے والی تھیں، خوشیوں والی تھیں. لیکن ٹیسٹ یہ ہو رہا تھا کہ ان میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں لگ کے بیٹھ جاؤ گے تو اینڈ والا انعام رہ جائے گا. اور اگر ہمیں اتنی عقل آ گئی کہ ہاں یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے تو ہم ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں لگ کے ٹائم ضائع نہیں کریں گے، ہم سیدھا وہاں اینڈ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. یہ ہوتا ہے تقویٰ. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. بچپن میں اسلامیات جب پڑھی تھی تو وہاں پر ایک واقعہ پڑھا تھا، بڑا مشہور واقعہ، آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ انہی کی خلافت کی بات ہے، ایک صحابی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا. ویسے پورے ماحول میں بیٹھ کے، پورے جو گیدرنگ تھی ان میں بات یہی ہو رہی تھی تقوی کی، لیکن ان سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو. تو انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ کبھی جنگل میں سے گزرے؟ یہ اسلامیت میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے گزرا ہو. آپ کبھی جنگل میں سے گزرے؟ اور جنگل بھی ویسا جہاں رستہ نہیں بنا ہوا، یعنی بس جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں. نے کہا جی گزرا ہوں. اچھا کیسے گزرتے ہیں؟ اپنے لباس کو ایسے سمیٹ کے کہ جھاڑیوں میں پھنس نہ جائے، کانٹے نہ لگ جائیں، اسی طرح سے گزرتے ہیں نا. انہوں نے کہا یہ تقویٰ ہے کہ ہمیں دنیا میں ایک وقت تک کے لیے رہنا ہے. ایسا ہی ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے دنیا میں آئے، اب ہم نے چلتے 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 موت کی طرف جانا ہی جانا ہے. یہ نہیں کہ اگر میں یہیں بیٹھ جاؤں تو میں موت کی طرف نہیں جا رہا. میں اگر یہاں سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں اگر گھنٹہ بیٹھا رہوں گا تو میری موت گھنٹہ ڈیلے ہوگی. نہیں، میرا دنیا میں آ جانا اور وقت کا گزرنا، میں ایگزٹ کی طرف موو کر ہی رہا ہوں، چاہے وہ سوتے ہوئے موو ہو، چاہے وہ چلتے ہوئے موو ہو، چاہے وہ بیٹھا ہوا ہو، کیونکہ وقت گزر رہا ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور یہ دنیا میں آنا ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. کہیں پر وہ ہرڈلز بنائی گئی ہیں جو ہمیں تکلیف پہنچائیں گی، کہیں پر وہ اٹریکشنز رکھی گئی ہیں، اٹریکشنز ہم جن میں مگن ہو کے اپنا آخرت کا مقصد بھول جائیں گے. جو آخرت کا مقصد نہیں بھولے گا. آخرت کا مقصد کیا ہے؟ پرانے ہم لیکچرز میں یہی بات کر رہے تھے کہ اللہ کی مرضی کو مان کے چلنا. ہم دنیا میں ایسے زندگی گزاریں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کے حکم کیا ہیں، ان کو مان کے چلنا، یہ مقصد ہے زندگی کا. تو جو یہ ذہن میں رکھے گا نا کہ میں نے زندگی ویسے گزارنی ہے جیسے اللہ نے مجھ سے کہا ہے، کیوں؟ کیونکہ میں اگر ویسے گزار گیا تو آخرت میں کامیابی ہے، تو پھر وہ ان ہرڈل سے بچ بچ کے گزر جائے گا. یہ جو رستے میں جگہ جگہ اٹریکشنز رکھی گئی ہیں جو اس کو اپنی طرف کشش کر رہی ہیں، کھینچ رہی ہیں، ان سے بچ کے گزر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ خاردار جھاڑیوں سے گزر رہا ہے کہ کہیں کپڑے پھنس نہ جائیں. پھنس گیا تو پھر وہ انہی میں الجھ کے رہ جائے گا، پھر وہ منزل تک نہیں پہنچ سکے گا. یہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ اتنا ضروری ہے. تقویٰ دل کا ہوتا ہے. آپ سب نے اس پہ ہے نا یہاں اشارہ کر کے، یہ یہاں تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ ہمارا اللہ سے ڈر ہے. اچھا اللہ سے ڈر کس بات کا؟ کچھ گھروں کے اندر یہ ماحول ہے، شاید آپ کے گھروں
میں بھی میجورٹی میں ایسا ہی ہو، ہاں کچھ ایکسیپشنز ہیں، لیکن میجورٹی گھروں میں یہ ماحول ہے کہ بچے ماں سے نہیں ڈر رہے ہوتے، باپ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ماں کے ساتھ بچے شغل بھی لگا لیں گے، نافرمانی سے تو نافرمانی تو گناہ ہی ہے، لیکن نافرمانی بھی کر لیں گے، لیکن باپ سے بچے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس گھر کی الٹیمیٹ پاور باپ ہے۔ اور باپ سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ڈرنے والی کیا بات؟ باپ کی شکل بڑی ڈراؤنی ہے، ابا گھر میں آتا تو بہو بلا کہہ کے بچے چھپ جاتے ہیں۔ باپ سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ دو باتیں، یا تو باپ کی مار پڑے گی، اور باپ چونکہ گھر میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو جب ہاتھ پڑے گا یا ٹھڈا پڑے گا، ڈنڈا پڑے گا تو لگ پتا جائے گا۔ ابا سے تھپڑ پڑتا تھا نا تو سر چکراتا رہتا تھا کافی دیر تک۔ تو باپ کی چونکہ طاقت گھر میں سب سے زیادہ ہے، اور وہی ایک اتھارٹی گھر میں جو پٹائی لگا سکتا ہے۔ ویسے تو بہن بھائی بھی مار سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ زوردار پٹائی باپ کی ہوگی، غصے کے ساتھ۔ تو اس مار سے ڈر لگ رہا ہے، یا پھر اس وجہ سے ڈر لگ رہا ہے چھوٹے بچوں کو کہ باپ ہمیں چیزیں دیتا ہے، باپ ہمیں چیزیں لا کے دیتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، باپ ناراض ہو گیا تو وہی چیزیں نہ ہم سے چھن جائیں۔ یہ ڈر باپ کے لیے ہے، ماں کے لیے اتنا نہیں ہے، بڑے بہن بھائیوں کے لیے بھی اتنا نہیں ہے، کیونکہ باپ گھر کی الٹیمیٹ اتھارٹی ہے۔ اب اس کو تھوڑا اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، سوسائٹی پہ آتے ہیں۔ اگر اس سوسائٹی کا، علاقے کا سب سے مضبوط انسان دیکھا جائے تو بالکل لو لیول پہ ایس ایچ او کہہ لیں آپ، علاقے کا ایس ایچ او، سب سے تگڑا جو پاورفل آدمی ہے وہ علاقے کا ایس ایچ او ہے۔ جتنا ڈر اس ایس ایچ او کا اس علاقے والوں کو ہوگا، اور کسی کا اتنا ڈر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس علاقے میں طاقت کے حساب سے الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر جو ہوگا وہ ہوگا، پھر ٹھکائی بھی ہوگی۔ تو انسان اس ٹھکائی سے ڈر رہا ہے جو اس الٹیمیٹ طاقت سے ہونی ہے۔ تو ڈر انسان یا تو کسی خوشی کے چھن جانے سے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ خوشی چھن نہ جائے، یا کسی نقصان، کسی تکلیف، کسی خوف سے ڈرتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اور یہ ڈر الٹیمیٹ طاقت سے ہوتا ہے، الٹیمیٹ اتھارٹی سے ہوتا ہے۔ دنیا کی، ساری کائنات کی الٹیمیٹ پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو چونکہ الٹیمیٹ پاور اللہ کے پاس ہے، تو اس اللہ کو اگر ہم نے راضی رکھ لیا تو ہماری دنیا بھی آسان ہے، اور آخرت میں جا کے جنت بھی ملے گی۔ لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا میں بھی خیریں نہیں ہیں، لیکن چلو شاید ہماری آنکھیں بندے میں دنیا کی خیریں نظر نہیں آ رہی، آخرت میں جہنم ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کو خوف، اللہ سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں، کہ کہیں ہم سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایمان کا تعلق تقوی سے ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو بظاہر بڑی عبادات میں ہوں گے، آپ کو بظاہر ان کا حلیہ بھی اچھا نظر آئے گا۔ اگر مرد کی بات کروں تو داڑھی رکھی ہوگی، سنت کے قریب ترین لباس ہوگا، تسبیح پکڑی ہے، مسجد میں جا رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ تقوی میں اونچا ہے، کیونکہ تقویٰ وہاں نظر آئے گا جہاں دوسرا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ تقویٰ کس سے ڈر ہے؟ اللہ سے ڈر ہے۔ تو ہم اگر کوئی ایسے نیک عمل کر بھی رہے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اچھا امپریشن پڑے گا، لوگوں سے حیا ہے، لیکن تنہائی میں جب گناہ کر رہے ہیں تو تقوی کی کمی ہے۔ انسان اگر وہاں گناہ کر رہا ہے جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی فوراً ٹکر کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ گناہ کر رہا ہے اس کا مطلب اس کے تقوی میں کمی ہے۔ کیونکہ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا۔ اور جو انسان تقوی میں کمی ہے پھر وہ گناہوں میں گرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ نیکیوں سے کھنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی مشہور قصہ ہے، مجھے یاد نہیں ہے حدیث ہے یا ویسی کسی بڑے کا قصہ ہے، لیکن کافی فیمس ہے، میرا خیال ہے کہ شاید حدیث ہے، اللہ معاف کرے، کیونکہ یہ باتیں بغیر تصدیق کے نہیں، اس لیے میں کہہ نہیں رہا کہ حدیث ہے، لیکن واقعہ ہے۔ ایک عورت جو کہ فاحشہ تھی، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، فاحشہ تھی، اور لیکن اس نے کتے کو پانی پلا دیا، بدکار عورت تھی، کتے کو پانی پلا دیا، اور اس کی اس کتے کو پانی پلانے پہ بخشش ہوگی۔ سنیے یہ بات، بدکار عورت ہے، زانیہ، فاحشہ، پروسٹیٹیوٹ،
لیکن اس نے کتے کو پانی پلا دیا جوتے میں بھر کے، اس کی اس پہ بخشش ہو گئی۔ ایک اور عورت بڑی عبادت گزار، لیکن اس نے بلی پہ ظلم کر کر کے اس کو مار دیا، وہ پکڑی گئی، وہ برباد ہو گئی آخرت میں۔ اب ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو وہ عورت جو عبادت گزار ہے، ظاہری طور پہ تو لگ رہا ہے کہ بڑی نیک عورت ہے، لیکن بلی کو ظلم کر کر کے، مجھے یہ بھی ڈیٹیل بھول گئی ہے کہ کیا اس نے کیا تھا، لیکن بلی کو تکلیف دے کے اس نے مار دیا، اس کے اندر کی کمینگی تھی کہ بلی کو مار دیا۔ دوسری طرف وہ فاحشہ عورت جس کی ساری زندگی گند ہی گند ہے، خرابیاں ہی خرابیاں، گناہ ہی گناہ ہے، لیکن کتے کو پانی پلا رہی ہے تو اس کی بخشش ہو رہی ہے۔ اس کی بخشش ایکچولی کتے کو پانی پلانے پہ نہیں ہو رہی ہے، اس کے اندر کی جو صفائی تھی نا، دیکھیں فاحشہ تو بن گئے حالات کی وجہ سے، پتہ نہیں بیچاری کو کیا مجبوریاں تھیں، کس ماحول میں اٹھی بیٹھی، کیا اس کی مجبوریاں تھیں، وہ تو بن گئی اس ماحول کے اندر گر کے، لیکن اس کے اندر جو اس کے اندر دل کی خوبصورتی تھی، جہاں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اس نے کتے کو پانی پلا دیا، تو اس کے دل کا تقویٰ تھا، اس کے دل کی اچھائی تھی کہ اس نے کتے پہ ترس کھا کے، شاید اللہ کی وجہ سے، یقیناً اللہ کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ اور وہ جو ظاہری طور پہ عبادت گزار تھی لیکن اس کے اندر تقویٰ نہیں تھا، اس نے ایک بلی پہ، معصوم پہ ظلم کر کر کے، کیونکہ عبادت کرتے ہوئے تو اس کو لوگ دیکھتے تھے تو شاید وہ لوگوں کے لیے عبادت زیادہ کر لیتی تھی، لیکن جب تنہائی میں اس نے بلی پہ ظلم کر دیا تو اس کو اللہ بھول گیا، تو اس کے اندر تقویٰ نہیں تھا۔ تو تقویٰ دل کی چیز ہوتی ہے، اور انسان کے نیک ہونے میں اس کے تقوی کا عمل دخل ہے۔ تقویٰ کیسے آئے گا؟ اللہ پہ یقین کرنے سے آئے گا۔ ایک روزے کے بارے میں ایک بڑی مشہور آیت ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور رمضان میں اکثر یہ آیت سننے میں آتی ہے کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پچھلی قوموں پر کیے تھے، تاکہ تم میں تقویٰ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقویٰ کرنے والے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی روزہ رکھنے سے انسان کا تقویٰ بڑھے گا۔ کیوں بڑھ رہا ہے تقویٰ روزہ رکھنے سے؟ کیونکہ روزے میں انسان حلال کاموں سے بھی رک رہا ہے، حلال کھانے پینے سے رک رہا ہے، میرڈ ہیں ان کا حلال تعلق ہے لیکن اس تعلق سے رک رہا ہے، کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے کہنے پہ۔ جب ایک مہینہ انسان یہ کام کر رہا ہے، اور اگر سارے سال میں مختلف ڈیز کے اوپر نفلی روزے بھی رکھتے رہیں تو پھر سارے سال یہ کام ہو رہا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو نفسانی خواہشات، اور یہ مینلی اگر آپ دنیا کے گناہ دیکھیں گے نا تو یہ دو چیزوں سے لنکڈ ہیں، ایک بھوک کے ساتھ اور دوسرا جو ہماری شہوانی خواہشات ہیں ان کے ساتھ۔ دنیا میں جو بھی انسان کے موٹیویٹرز ہیں، یہ جو جنہوں نے تھیریز پیش کی ہیں انسانی بیہیویئر کے اوپر، اس میں ایک نے تھیری پیش کی تھی کہ جو بھوک ہے نا یہ انسان کے ایکشنز ڈرائیو کرتی ہے، بھوک ہوگی تو وہ جرموں کی طرف بھی جائے گا، بھوک ڈرائیو کرتی ہے کہ انسان نے کیا کرنا ہے۔ اور دوسری ایک چیز ہے جو اس کے اندر ڈرائیو ہے، جو اس کے اندر شہوانیت ہے، وہ ڈرائیو کرتی ہے کہ انسان نے کیا کرنا ہے۔ تو دنیا میں موسٹلی جتنے گناہ ہیں وہ ان دونوں کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جو اس کے اندر اپنی شہوت ہے، آپ بڑے ہیں سارے، مجھے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچے بڑے ہی ہیں آپ جو میری باتیں سن رہے ہیں، جو اندر ایک ڈیزائر ہے ٹورڈز اپوزٹ جینڈر، میل فیمیل میں دونوں میں اللہ نے رکھی ہے یہ، تو وہ جو اندر ایک ڈرائیو ہے وہ، اور بھوک، یہ دو ایسے جذبات ہیں جو بہت سارے گناہوں کو انیشیٹ کرتے ہیں۔ تو روزے میں کیا ہوتا ہے، انسان ان دونوں جائز سے رک جاتا ہے۔ بھوک حلال کھانے سے مٹائی جا سکتی ہے لیکن اللہ نے روک دیا۔ میاں بیوی ہیں ان کے درمیان جو کشش ہے جس سے وہ پورا کر سکتے ہیں، حلال ہے ان کے لیے، لیکن اللہ نے روک دیا۔ تو اگر وہ ان دونوں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ نیڈز جن کو وہ حلال طریقے سے پورا کرتے ہیں، اللہ کے کہنے پہ رک گئے، تو اس سے ٹریننگ کیا ہو رہی ہے کہ اگر جو حلال تھے وہ اللہ کے کہنے پہ رک گئے، اور کون سی خواہشات، جو دو امپورٹنٹ ترین خواہشات ہیں انسان کی زندگی کی، بھوک اور اس کے اندر جو طلب ہے، جو شہوانیت ہے، جو سیکس ڈرائیو ہے، یہ دونوں انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری وہ ہیں خواہشات، ان سے رک گیا ان کو حلال طریقے سے پورا کرنے میں اللہ کے کہنے پہ، تو اگر ایک مہینہ یہ کر لیا تو اس نے اپنے نفس پہ قابو پانا شروع کر دیا۔ اب وہ باقی سال بھی اللہ ہی کے کہنے پہ برے کاموں سے تو رک ہی جائے گا۔ تو روزے سے تقویٰ کیسے آیا کہ وہ اللہ کے کہنے پہ، اللہ کے فرمانے پہ نفس کو کنٹرول کرنے والا بن گیا۔ یہ تقویٰ ہے کہ اللہ کے کہنے کو مان کے چلنا، اور دنیا کے اندر
جو جو چیزیں اس کو گناہوں کی طرف کھینچ رہی ہیں ان کو چھڑا کے بچ کے بھاگ کے جنت کی طرف بڑھنا. کیوں؟ کیونکہ فکر اللہ کی ہے, یہ تقوی ہے. تو انسان زندگی میں اگر اپنے اندر تقوی پیدا کر لے گا, تو جو انسان تقوی پیدا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر نیکیاں کرنی آسان کر دیتا ہے. نیکیاں اللہ آسان کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جس کے اندر تقوی کی کمی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں مشکل اور گناہ آسان کر دیتا ہے. اچھا یہ نہیں کہ اللہ اس سے گناہ کروا رہے, نہیں, اللہ اس کے لیے گناہ کرنا آسان کر دیتا ہے, کر وہ خود ہی رہا ہے. اسی طرح اللہ اگر کسی کے لیے نیکیاں کرنا آسان کر رہا ہے تو کر وہ خود رہا ہے نیکی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر رہا ہے. تو جس کے دل میں تقوی ہوگا, تقوی, اس کے لیے نیکیاں کرنی آسان ہوں گی اور گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. کیا ہے اللہ کا ڈر؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ کی کہیں ناراضگی نہ ہو جائے, کہیں اللہ ناراض نہ مجھ سے ہو جائے. جتنا زیادہ ہم اس بات پہ کنسرن رہیں گے, یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں نا, مستون دعائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں تقوی بھی مانگا کرتے تھے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پرفیکٹ انسان ہے نا, لیکن ان کی دعائیں اصل میں ہمارے لیے ہیں, ان کی دعائیں اصل میں ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے. ویسے تو وہ پرفیکٹ انسان ہے اور وہ جو بھی دعائیں کرتے ہوں گے, جو بھی خیریں مانگتے ہوں گے, ان میں وہ پہلے ہی اللہ نے رکھی ہوں گی, لیکن ان کی دعائیں ہمارے لیے سکھانے کے لیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی مانگا کرتے تھے بہت زیادہ. تو اگر ہمارے اندر تقوی بن جائے گا, اگر ہم متقی ہو جائیں گے, تو ہمارے لیے نیکیاں کرنی آسان ہو جائیں گی اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. ایک اور جگہ پہ چلتے ہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا تھا, وہ بھی واقعہ ہے کہ جس میں شیطان کی بات میں وہ آ گئے تھے بہکاوے میں, ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے جس جگہ جانے سے روکا تھا وہ چلے گئے تھے, اس پہ ان کو جنت سے نکالا گیا, بلکہ اس سے پہلے ان کے کپڑے اترے تھے دونوں میاں بیوی کے, پھر ان کو جنت سے نکال کے دنیا میں ڈال دیا گیا تھا. پھر وہ انسان تھے, نیک انسان تھے, نبی تھے, پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی, پھر اللہ نے ان کو معاف کیا. وہ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ ایک وقت تک تمہیں دنیا میں ہی رہنا ہے, بس اب رہنا ہے, میری ہدایت جو پہنچے گی اس کو مانتے رہنا, جو مانتا رہے گا اس کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا. یہ ایک کانٹیکسٹ ہے قرآن پاک میں. اسی طرح ایک اور کانٹیکسٹ بتاتا ہوں, سورہ بقرہ میں ہے, سٹارٹ ہے سورہ بقرہ کا, کہ جو کتاب ہے, یہ جو قرآن پاک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک کتاب ہے, لا ریب فیہ, ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے. اچھا اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک وقت تک ہدایت پہنچے گی تو مانتے رہنا, تو قرآن پاک کیا ہے؟ ہدایت ہے. لیکن کن کے لیے؟ ھدی للمتقین, تقوی والوں کے لیے. جو تقوی رکھتا ہے نا اس کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے, اور وہ ان کے حکموں پہ عمل کرے گا قرآن پاک کے, اور جس سے قرآن نے روکا ہے اس سے وہ بچے گا. تو قرآن پاک ہدایت ہی ان کے لیے جو تقوی والے ہیں. تو دیکھیے اتنا ضروری ہے تقوی. اور تقوی کیا ہے؟ میں نے مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم دنیا میں عارضی طور پہ ہیں. تقوی کیا ہے؟ ہمارے ہر عمل کے اندر یہ فکر آ جائے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا. یہ جو صحابہ تھے نا, یہ نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے کہ ہمارے کسی عمل سے نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. ایک ہے بدگمانی. بدگمانی یہ ہے کہ میں نے نیکی کر تو لی ہے اور میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کرنی ہے کہ نہیں. یہ غلط ہے, یہ اور بات ہے. اللہ سے بد ظنی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اگر بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ میری باتیں نہیں سنتا, تو بس ٹھیک ہے, نہیں سنے گا. اللہ میری کوئی دعائیں پوری نہیں کرتا, ٹھیک ہے, جا بندے نہیں کرتا دعائیں پوری. اللہ بندے سے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے. یہ اور بات ہے کہ میں کہوں کہ اللہ کی میں نے نیکی تو کر دی اللہ کے لیے, لیکن مجھے نہیں لگتا اللہ پوری کرے گا, پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ اور بات ہے, یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر نیکی کر دی اللہ یقیناً قبول کرے گا, لیکن ہر وقت یہ ڈرتے رہنا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی تکبر والی بات نہ ہو جائے, کہیں مجھ سے ایسی گندی گھٹیا بات نہ ہو جائے کہ میری کی ہوئی نیکی ضائع ہو جائے. کہیں جس برتن میں اٹھا کے میں نیکی اللہ کو پیش کر رہا ہوں, کہیں اس برتن میں سوراخ تو نہیں ہے کہ وہ نیکی لیک کر جائے. یہ فکر رہتی تھی صحابہ کو. وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ ہماری نیکیاں کہیں ضائع نہ ہو جائیں. تو یہ فکر دل میں رکھنا, یہ بیٹا تقوی ہے. ہر وقت ہر عمل میں, مجمع میں بھی اور خاص طور پہ تنہائی میں بھی. اب سب ہم نہیں, آپ سارے جوان بچے ہیں, میں بھی چلو جوان ہی ہوں. اپنے تنہائی کے معاملات پہ غور کریے ذرا
کہ جب آپ لوگ تنہائی میں ہیں، ہم لوگ انکلوڈنگ می، جب ہم تنہائی میں ہیں اور ہم تنہائی میں بہت سارے گناہ کر رہے ہیں تو یہ تقوی کی کمزوری آ گئی. کیونکہ اگر ہم پہلے گناہ نہیں کر رہے تھے اور تنہائی میں کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب پہلے ہم لوگوں کی وجہ سے گناہ سے بچ رہے تھے. یہ تقوی نہیں ہے، یہ تو لوگوں کی وجہ سے گناہ سے بچنا ہے. گناہ سے بچنا ہے اللہ کے لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو وہ تو تنہائی میں بھی پھر اپلیکیبل ہے، بلکہ تنہائی میں تو زیادہ اپلیکیبل ہے. خالصتاً اللہ کی رضا ہوگی. باہر تو ایک شک ہے نا، اگر میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں اور میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی بات کر رہا ہوں تو اس میں ایک ڈاؤٹ ہے کہ میں یہ بات اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی شو مارنے کے لیے کر رہا ہوں. ڈاؤٹ آ گیا نا، کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں. یا اگر میں کسی کو صدقہ کر رہا ہوں، کسی کے سامنے کسی سے محبت سے بات کر رہا ہوں، عزت سے بات کر رہا ہوں، بے شک میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن بیچ میں ایک ڈاؤٹ آ جائے گا اور شیطان کوشش کرے گا کہ نکلے یہ ریا کی طرف، نکلے یہ دکھاوے کی طرف، کہ کیا میں واقعی اللہ کے لیے کر رہا تھا لوگوں کی مدد یا کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا. لیکن تنہائی کے اندر جو نیک کام ہوں گے وہ کس کے لیے ہوں گے؟ وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوں گے. تو اگر انسان نے اپنے تقوی کو پہچاننا ہے تو وہ پہچانا جائے گا وہاں پر جہاں پر کوئی اور نہیں دیکھ رہا، وہ وہاں پہچانا جائے گا جہاں پر اور کسی کا زور نہیں چل رہا. جیسے اگر میں ایک دکاندار ہوں اور میں ایک خراب چیز اچھی میں لپیٹ کے بیچ دیتا ہوں تو گاہک تو اس کو نہیں دیکھ پائے گا، گاہک تو دھوکا کھا گیا. اور میں نے اس کو کہا میں جی خالص سودا بیچتا ہوں، اللہ کی قسم میں تو خالص سودا بیچتا ہوں، دیکھیں میں نے یہ لکھا ہوا دکان پہ حاجی محمد اسماعیل، میرا نام حاجی بھی ہے، میں دیکھیں آپ نے داڑھی، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، آپ مارکیٹ میں کسی سے پوچھ لیں میں بڑا ایماندار آدمی ہوں. یہ اس نے کہہ دیا، لیکن چونکہ اس نے خراب چیز چھپا کے بیچ دی کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، تو تقویٰ نہیں کیا اس میں، تقویٰ بہت کم چلا گیا اس میں. کیونکہ وہ بندہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن اللہ کو تو پتا ہے کہ وہ خراب چیز بیچ رہا ہے. تو اگر اس نے خراب چیز دھوکے سے بیچ دی اس کا مطلب اللہ کا ڈر نہیں تھا اس کے دل میں، تو اس کے اندر تقوی کی کمی تھی. تقوی کی کمی سے نقصان کیا ہوگا کہ آئندہ کے لیے اس کے لیے نیکیوں میں کرنے میں مشکل ہوتی چلی جائے گی، گناہ کرنے میں آسانی ہوتی چلی جائے گی، اور پھر وہ گناہوں میں گرنا شروع ہو جائے گا. تو تقوی اتنی تقوی وہ طاقت ہے جس سے ہم دنیا میں ایسے زندگی گزار سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کے چلنا، اللہ سے ڈرنا. جیسے میں نے شروع میں مثال دی تھی، جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی تھی کہ جب ہم جھاڑیوں سے گزر رہے ہیں تو ایسے اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر رہے ہیں کہ کہیں جھاڑیوں میں پھنس نہ جائیں، یہ تقوی ہے. تو دنیا سے ایسے گزرنا کہ ہم کہیں ان کے گناہوں میں مشغول نہ ہو جائیں، کہیں ان کے دھوکوں میں آنے نہ شروع ہو جائیں، آخرت نہ خراب ہو جائے، یہ تقوی ہے. تو تقوی ایمان کے لیے بہت ضروری ہے. اور ابھی میں نے کچھ دیر پہلے عرض کی تھی کہ قرآن پاک ہدایت ہے ہی کس کے لیے؟ جو تقوی رکھتے ہیں. تو تقوی کو ہمیں فیلنگ بڑھانی پڑے گی. ایک تو اللہ سے مانگنا پڑے گا، ایک تو اللہ سے مانگنا پڑے گا، بار بار مانگنا پڑے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں تقوی تو پھر ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں. تقوی مانگنا پڑے گا اور اس چیز کو امپورٹنٹ رکھنا پڑے گا کہ ہم جتنے نیک عمل کر رہے ہیں ہم وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اپنے دل کو بار بار ٹٹولنا پڑے گا، اپنی نیت کو بار بار ٹٹولنا پڑے گا، اپنے ہر نیک عمل کو اللہ سے جوڑنا ہے، اپنے ہر گناہ سے بچنے کو اللہ سے جوڑنا ہے. میں اگر کسی گناہ سے اس لیے بچ رہا ہوں کہ اگر یہ کسی جیو نیوز نے بات لیک کر دی تو میری تو معاشرے میں بدنامی ہو جائے گی، میں اس لیے گناہ سے بچ رہا ہوں، یہ بھی اچھی بات ہے، بری نہیں ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. انسان حیا کھاتا ہے گناہ کرتے ہوئے، یہ بھی برا نہیں ہے، لیکن خالصتاً اللہ کے لیے گناہ سے بچنا یہ تقوی ہے. اور سارے انسان برابر ہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے. یہ بھی اسلامیت میں پڑھی ہے یہ بات، کیا ہے؟ اور کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے. اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، تقوی ہے جو لیول بڑھائے گا. تو تقوی کیا ہے؟ اللہ کے لیے نیکیاں کرنا، اللہ کے لیے گناہوں سے بچنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے ڈر تقوی ہے. تو اگر ہم تقوی اپنے اندر بنانا شروع کر دیں گے، ہم چیزوں سے بچ بچ کے چلنا شروع کر دیں گے. دیکھیں ایک ہے ہم ایک خطرناک رستے سے گزر رہے ہیں، بالکل ایج پہ چلیں تو چانس ہے کہ ہم گر جائیں گے. جتنا بچ بچ کے چلیں گے اتنا سیف رہ کے گزر جائیں گے. تو یہ جو بچ کے چلنا ہے یہ تقوی ہے.